پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کیا چاہتے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ کیا جب ایک شخص کی گناہ آلودہ فطرت، گناہ آلودہ جبلت، گناہ آلودہ خصلت اور گناہ آلودہ طبیعت خداوند یسوع مسیح کے گراں قدر، گراں مایہ، گراں قیمت اور انمول خون کے ساتھ دھل چکی اور اسے ساری کائنات کے حقیقی خالق کی، حقیقی مالک کی، حقیقی رازق کی اور حقیقی حاکم کی فرزندیت کا حق مل چکا، تو اب اسے اس بات کے بارے میں کس قدر حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے اجتناب برتے، کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ رکھے۔ یوں تو راست بازوں اور پاک بازوں کو، نیکوکاروں اور راست کاروں کو، دین داروں اور ایمان داروں کو، خدا شناسوں اور خدا پرستوں کو سب بنی آدم کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی تلقین و تاکید ہے، سب بنی آدم کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی تلقین و تاکید ہے، سب بنی آدم کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین و تاکید ہے اور سب بنی آدم کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین و تاکید ہے، کیونکہ راست بازوں اور پاک بازوں کا، نیکوکاروں اور راست کاروں کا، دین داروں اور ایمان داروں کا، خدا شناسوں اور خدا پرستوں کا آسمانی باپ نیکوں اور بدوں دونوں پر یکساں سورج چمکاتا ہے، نیکوں اور بدوں دونوں پر یکساں می برساتا ہے، چنانچہ ان کو بھی قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نفرت سے پیش آئیں۔ البتہ راست بازوں اور پاک بازوں کو، یعنی ابدیت اور کاملیت کی راہ کے مسافروں کو اس بات کے بارے میں نہایت سینسٹیو اور حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کا دائرہ دوست و احباب کیسا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ مقدس انمول گراں قدر، گراں قیمت اور گراں مایہ خون کے باعث ان کو خرید لیا گیا ہے، اور اب وہ اپنے نہیں بلکہ اپنے آسمانی باپ کی فطرت کے غماز ہیں، اپنے آسمانی باپ کی فطرت کے عکاس ہیں، اپنے آسمانی باپ کی فطرت کے نمائندگان ہیں، اپنے آسمانی باپ کی فطرت کے ترجمان ہیں، اپنے آسمانی باپ کی فطرت کے سفیر ہیں اور اپنے آسمانی باپ کی فطرت کے نقیب ہیں، چنانچہ اس کا پاک روح ان کے اندر بسا ہوا ہے اور انہیں اپنے میل جول کے بارے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، یعنی اپنا دائرہ
برائے دوست و احباب ترتیب دینے میں نہایت سنجیدگی سے کام لینا پڑے گا۔ یعنی میں ایک جوئے باز کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک نشے باز کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک مقدمے باز کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک ڈرامے باز کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک بہتان باز کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک توہم پرست کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک بت پرست کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک دنیا پرست کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک قبر پرست کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک خود پرست کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک زر پرست کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک شاوت پرست کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک جادوگر کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک افسون گر کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک فال گیر کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک ظالم و جابر کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک دنیا دار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک زناکار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک چور چکار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک ریاکار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک فریب کار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک مکار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک عیار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک بد کردار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، میں ایک حرام کار کے ساتھ نیکی تو کر سکتا ہوں لیکن دوستی نہیں، یعنی مجھے گنونے، گھٹیا، گندے، غیر معیاری، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے والے بنی آدم کے ساتھ نیکی کرنے کی تو اجازت ہے، بلائی کرنے کی تو اجازت ہے، محبت کے ساتھ پیش آنے کی تو اجازت ہے اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی تو اجازت ہے، لیکن دوستی رکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو صورتحال یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ لوگ زناکاروں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، لوگ بد کرداروں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، لوگ چور چکاروں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، لوگ مکاروں اور عیاروں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، لوگ ریاکاروں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں اور لوگ فریب کاروں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، اور پھر سارے جہانوں کے خدا کے احکام و قوانین کی تشریح و توضیح بھی کرتے ہیں اور تعویل و تفسیر بھی کرتے ہیں۔ سن لیجئے بائبل مقدس کیا کہتی ہے،
اور بائبل مقدس کا خدا کیا کہتا ہے؟ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ پھر سنیے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ زبور نمبر 50 کی 16ویں تا 18ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 556 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ زناکاروں، مکاروں اور عیاروں، چوروں، چکاروں، ریاکاروں، فریب کاروں اور بد کرداروں کے ساتھ، بت پرستوں، شہوت پرستوں، جادوگروں اور فال گیروں کے ساتھ، نشے بازوں، جوئے بازوں، دھوکے بازوں اور چال بازوں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، اور پھر قادر مطلق کے احکام و قوانین کا اشتہار بھی دیتے ہیں، قادر مطلق کے احکامات اور تعلیمات کی منادی بھی کرتے ہیں، قادر مطلق کے مفروضات اور فارمولہ جات کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور قادر مطلق کے کھیت میں کام کرنے کا بیڑا بھی اٹھاتے ہیں۔ تو سن لیجئے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، زبور نمبر 50 کی 16ویں تا 18ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 556 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہر وہ شخص جو خدا کے بیٹے کی عظیم و شان قربانی کے باعث، جو خدا کے بیٹے کے انمول گراں مایہ، گراں قدر اور گراں قیمت خون کے ساتھ قادر مطلق کی فرزندیت کا حق پا چکا ہے، جس کی گناہ آلودہ فطرت کو، گناہ آلودہ جبلت کو، گناہ آلودہ خصلت کو اور گناہ آلودہ طبیعت کو خدا کے بیٹے نے اپنے پاکیزہ مقدس انمول اور گراں قیمت خون سے دھو ڈالا ہے۔ اس کی دوستی کا معیار اب قادر مطلق کے پاکیزہ و مقدس احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا، اور خدا کا پاک روح جو راست باز اور پاک باز کے اندر بسا ہوا ہے، وہ اس کو شریروں،
नारास्तों, बद किरदारों और ज़नाकारों के साथ, बुत परस्तों, शहवत परस्तों, जादूगरों और फालगीरों के साथ, चालबाजों, धोखेबाजों, मुकदमेबाजों और जुएबाजों के साथ संगत और सोबत रखने की इजाज़त नहीं देता। शरीरों और नारास्तों की महाफलों मजालस को अटेंड करने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि हुक्म तो यहाँ तक है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मवाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। फिर सुनिए, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मवाफकत, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। करंथस की कलीसिया के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खतूत में से दूसरा खत यानी दूसरा करंथियों और उसका छठा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 172 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बतौर फर्जंदाने खुदा मुझे और आपको हर तरह की महाफिलों मजालस में जाने की इजाज़त नहीं है। शरीरों और नारास्तों की सोबत और संगत में बैठने की इजाज़त नहीं है। बुत परस्तों और शहवत परस्तों के साथ दोस्ती रखने की इजाजत नहीं है। जुएबाजों और नशेबाजों के साथ यारी रखने की इजाजत नहीं है। ज़नाकारों, बदकिरदारों, हरामकारों और फरेबकारों के साथ बैठने उठने की इजाजत नहीं है, बल्कि जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, कादरे मुतलक के बेटों बेटियों के लिए तो ताकीदी हुक्म ये है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मवाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, करंथस की कलीसिया के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खतूत में से दूसरा खत यानी दूसरा करंथियों, उसका छठा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 172 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। बेटे, सारी कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकम के फर्जंद, बाइबल के जिंदा, हकीकी, हतमी, ला तब्दील और अब्दुल आबा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के और दोस्त और यार ज़नाकारों, हरामकारों, बदकरदारों, मक्कारों और अयारों, चोरों, चकारों, फरेबकारों और रियाकारों के नामुमकिन यारी रखनी ऊठां वालियां नाल ते दरवाजे रखने नीवें। नहीं भाई,
بھی جچتا نہیں ہے۔ آپ اپنے سپہ سالار کے، آپ اپنے منجی کے، آپ اپنے مرشد کے، آپ اپنے آقا کے، آپ اپنے سوامی کے، آپ اپنے گرو کے، آپ اپنے استاد کے، آپ اپنے نجات دہندہ کے، آپ اپنے رہبر کے، اور آپ اپنے رہنما کے یعنی خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ مقدس انمول گراں قیمت گراں مایا اور گراں قدر خون میں دھل کر قادر مطلق کے بیٹوں بیٹیوں میں شامل اور داخل ہو چکے ہو۔ اب آپ کو شریروں، ناراستوں، بد کرداروں اور زناکاروں، بت پرستوں اور جادوگروں، بہتان بازوں اور مقدمے بازوں، نشے بازوں اور جوے بازوں کے ساتھ سنگت اور صحبت، دوستی اور یاری رکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ بصورت دیگر آپ کی عدالت ہوگی اور آپ آگ اور گندک کی بھٹی میں شریروں اور ناراستوں، بد کرداروں اور زناکاروں کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔